رخصتی کے وقت دلہن رو رہی تھی، دولہے نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا وہ تو اپنے ماں باپ چھوڑ رہی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دولہا: اس نے میرے بھی چھڑوا دینے ہیں۔ سردار رو رہا تھا: دوست کیوں رو رہے ہو؟ سردار: میری مرغی مر گئی ہے۔ دوست: میرا دادا مرا تھا، میں تو پھر بھی نہیں رویا، اور تو مرغی مرنے پر رو رہا ہے۔ سردار: تیرا دادا کیڑا انڈا دیندا سی؟ شیخ صاحب کی گرل فرینڈ ان کے گلے میں سونے کی چین دیکھ کر بولی: شیخ صاحب یہ مجھے دے دیں، جب بھی آپ کی یاد آیا کرے گی میں اسے دیکھ لیا کروں گی۔ شیخ صاحب بولے: تو اے سوچ کے یاد کر لیں کہ میں منگی سی، انہیں دتی نہیں۔ پاکستان کی اکثر بسوں اور ٹرکوں پر یہ لکھا ہوتا ہے: بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ یقین کریں اگر یہ درست ہوتا تو اب تک پاکستان ویسٹ انڈیز بن چکا ہوتا۔ ایک سردار جی انتہائی خوف کے عالم میں بیمار پڑ گیا۔ دوست نے پوچھا: کیا ہوا یار تجھے؟ اچانک: سردار یار کل میرے کلاس فیلو کا انتقال ہوا ہے، اس کا رول نمبر 45 تھا اور میرا 46 ہے۔ ایک پٹھان بس میں کھڑا تھا کہ اچانک بریک لگی تو لڑکی پر جا گرا۔ لڑکی: بدتمیز کیا کر رہے ہو؟ پٹھان: کراچی یونیورسٹی سے B.Com، اور آپ؟ شادی میں دلہن کا سابقہ بوائے فرینڈ بھی حاضر تھا۔ دلہن کے باپ نے پوچھا: جی آپ کون؟ لڑکا: جی میں سیمی فائنل میں باہر ہو گیا تھا، اب فائنل دیکھنے آیا ہوں۔ ایک صاحب کی اپنی کزن سے شادی ہوئی، 1 مہینے بعد بیگم کا تعارف کرواتے ہوئے بولے: یہ ہیں میری اہلیہ، پہلے ان سے میرا بلڈ کا رشتہ تھا اور اب بلڈ پریشر کا۔ ایک شادی شدہ آدمی کے سر میں جوئیں پڑ گئیں تو اس نے بیگم کو بتایا۔ بیوی نے شوہر کے سر میں بریک کنگھی ماری تو درجن بھر جوئیں نکلی، لیکن اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوا۔ بیگم نے اس کے بعد اپنے سر میں کنگھی ماری تو ایک بھی جو نہ نکلی۔ اب بیگم 2 دن سے بھرپور تفتیش کر رہی ہیں کہ مجھے تو جوئیں نہیں ہیں، تو آپ کو جوئیں کس سے پڑی ہیں؟ سردی کے موسم میں نہانے کا انجام: میں سردی وچ نہا بیٹھا، گل آپ سیاپا پا بیٹھا، صابن مل کے پنڈے تے پانی دا ڈونگا گوا بیٹھا، اکھیاں تے صابن مل کے بلدے بلب نو ہاتھ لا بیٹھا، میں کھرے وچ انج ڈگا، متھے تے سٹ لوا بیٹھا، ٹوٹی وجی منہ دے وچ ناساں وی پڑوا بیٹھا، کی دساں میں نہاندے نہاندے 14 ٹانکے لوا بیٹھا۔ جج ملزم سے: تم نے مقتول کو پانی میں زہر ملا کر کیوں دیا؟ ملزم: جناب والا اس نے خود کہا تھا کہ ایسا پانی پلاؤ کہ میں ٹھنڈا ہو جاؤں۔ 2 عورتوں کو 20 سال کی سزا ملی۔ 20 سال ایک ساتھ جیل میں گزارنے کے بعد جب دونوں رہا ہوئیں تو دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا: چلو اب باقی باتیں گھر پہنچ کر کرتے ہیں۔ پیپر میں سوال آیا کہ چیلنج کسے کہتے ہیں؟ میں نے پیپر خالی چھوڑ کے آخری پیج پر لکھا: اپنے باپ کی اولاد ہے تو پاس کر کے دکھا، اٹس کالڈ چیلنج۔ وکیل: قتل کے وقت تمہارے خاوند کے آخری الفاظ؟ بیوی: میری اینک کہاں ہے شہناز؟ وکیل: تو اس میں قتل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بیوی: میرا نام رضیہ ہے۔ ایک پٹھان رکشے کے پاس کھڑا تھا، ایک آدمی آیا اور پوچھا: وارث روڈ جاؤ گے؟ پٹھان: چلا تو جاؤں گا پر میرے رکشے کے پاس کون کھڑا ہوگا؟ شادی میں کھانے کے وقت پٹھان کو پلیٹ نہیں ملی۔ پٹھان اپنی جھولی میں کھانا ڈالنے لگا تو لوگوں نے پوچھا: یہ کیا؟ پٹھان: سرف ایکسل سے داغ تو چلا جائے گا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ پاگل خانے کے ڈاکٹر نے پاگلوں کا امتحان لینے کے لیے سوالات کیے۔ ایک سے پوچھا: بتاؤ اینک کہاں لگائی جاتی ہے؟ اس نے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کونی پر ہاتھ رکھا۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے آنکھوں اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں لگائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا
کہ اینک آنکھوں پر لگائی جاتی ہے۔ پاگل نے فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ سب اس دماغ کا کمال ہے۔ نئی دلہن سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بزرگ عورت بولی، کتنی تہذیب و حیا والی لڑکی ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، اماں جی یہ گھونگھٹ کے نیچے واٹس ایپ پر آن لائن ہے۔ بیوی شوہر سے، میں جب بھی آپ کو شادی سے پہلے کیے گئے آپ کے وعدے یاد دلاؤں تو آپ ہمیشہ اپنی کم تنخواہ کا رونا روتے ہو۔ شادی سے پہلے کیا آپ کو اپنی تنخواہ کا علم نہیں تھا جو مجھ سے اتنے وعدے کیے؟ شوہر، تنخواہ کا تو مجھے پتہ تھا لیکن شادی ہو جائے گی اس کا یقین نہیں تھا۔ ایک افغانی پٹھان نے بدماشی شروع کر دی۔ لاہور کے لوگوں نے پٹھان کی خوب پٹائی کی اور اسے گنجا کر دیا۔ جب پٹھان واپس افغانستان گیا تو لوگوں نے پوچھا، خان صاحب گنجا کیوں کروا دیا؟ پٹھان بولا، ماڑا ہم پاکستان سے عمرہ کر کے آیا ہے۔ ایک پٹھان مولوی سے نماز سیکھنے گیا۔ مولوی نے پوچھا، ثنا آتی ہے؟ پٹھان شرماتے ہوئے بولا، ثنا تو نہیں آتی مگر جمیلہ کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور شکاری کو جھنجھوڑ کر کہا، تم نے میری بیوی کو گولی مار دی ہے۔ شکاری، ناراض نہ ہو، اگر بدلہ لینا ہے تو میری بیوی وہ سامنے بیٹھی ہے۔ پیر صاحب سے میزبان نے پوچھا، آپ کے لیے حلوہ لاؤں یا سوئیاں؟ قربان جاؤں پیر صاحب کے جواب پر۔ کہنے لگے، بیٹا آپ کے گھر میں ایک ہی برتن ہے کیا؟ دلہا دلہن سے، تمہارے شادی سے پہلے کتنے بوائے فرینڈ تھے؟ دلہن خاموش۔ دلہا چلا کر، میں اس خاموشی کو کیا سمجھوں؟ دلہن، ہائے توبہ، گن تو رہی ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ آدمی کی آدھی زندگی ڈگریاں لینے میں گزر جاتی ہے اور باقی کی آدھی زندگی ان کی فوٹو کاپیاں کروانے میں۔ کیا آپ کو پتہ ہے خواتین کس مہینے میں کم بولتی ہیں؟ فروری میں، کیونکہ فروری میں 28 دن ہوتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔